الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین عما اولادو ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الریاح وبرحمته وسطور میدان عدہ اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم یصفت عن کل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. الہی آمین. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. الہی آمین. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. الہی آمین. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے. الہی آمین. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرمائے. الہی آمین. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرمائے. الہی آمین. اور عزادار کی حفاظت فرمائے. الہی آمین. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا لے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. پڑھنا کچھ اور تھا لیکن آیا تو بانیان نے حکم کیا ہے. مباہلہ کا اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. نجران کے عیسائی رسول کے پاس آئے اور انہوں نے رسول سے چند سوال کیے. پہلے تو جب وہ آئے تو ان کا حلیہ جب رسول نے دیکھا تو رسول نے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جس حلیے میں آئے تھے گلے میں سونے کے ہار اور تاج اور بہترین لباس، رسول نے ملنے سے انکار کر دیا. 3 دن وہ اسی طرح آتے رہے، رسول ملے نہ. تو کسی نے ان سے کہا کہ تم جس لباس میں آ رہے ہو نا اس کو تبدیل کرو، اپنے اس حلیے کو تبدیل کرو. وہ کائنات کا رسول ہے، وہ اس طرح نہیں ملے گا تم سے. انہوں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا، بالکل سادہ لباس پہننے کے بعد رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم رسول سے ملنا چاہتے ہیں. پھر رسول ان سے ملنے آئے اور پھر انہوں نے چند سوال کیے اور 3 دن تک رسول اور عیسائیوں کے درمیان بحث چلتی رہی. جب 3 دن گزر گئے وہ کسی بات کو نہ مانے. عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں، 3 عقیدوں کے قائل ہیں عیسائی. پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں. روح القدس یعنی جبرائیل سے افضل کوئی نہیں، اور خواتین میں مریم سے زیادہ افضل کوئی نہیں. یہ 3 عقیدوں کے قائل ہیں عیسائی. وہ یہ 3 عقیدے لے کے آئے تھے. رسول ان کو
اسلام کی تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ انہی 3 عقیدوں پہ قائل رہے. انہوں نے کہا ہم ان تینوں سے افضل کسی کو سمجھتے ہی نہیں. جب 3 دن گزر گئے تو اللہ کی آواز آئی میرے حبیب آپ ان کے سامنے اپنے علم کی دلیلیں دے دے کے پیش کر چکے, آپ ان کو قرآن سے آیتیں پیش کر چکے, لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے. تو پھر ان سے کہہ دیجئے یہ اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, یہ اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لاتے, یہ اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور پھر رسول اٹھے اور چلے اور سیدہ کے گھر میں پہنچے. پورے مدینے میں رسول سیدہ کے گھر میں پہنچے, کیونکہ رسول کے خاص یہی ہیں. رسول سیدہ کے گھر میں پہنچے, کسی اور کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر سیدہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو کسی اور بیٹی کے گھر جاتے رسول, صرف سیدہ کے گھر کیوں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ہے سیدہ. سیدہ کے گھر میں آئے اور رسول نے آ کے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہا اے میری بیٹی میں آج ضعف محسوس کر رہا ہوں, کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو سوال ہوا بابا وجہ؟ تو کہا اس نے مجھ سے بیٹے مانگے ہیں, میرے بیٹے نہیں ہیں. سیدہ مجھے بیٹے دے. اس نے بیٹے مانگے ہیں, میرے بیٹے ہیں نہیں. میں آج تجھ سے بیٹے لینے آیا ہوں, مجھے رشتوں کی ضرورت ہے. وہ رشتے آج مجھے تیرے گھر سے ملیں گے. اور جب چادر کے نیچے آ گئے 5 تو رسول نے چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد رسول نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ بس یہ میرے اہل بیت, و خاصتی بس یہی میرے خاص ہے, و حامتی اور حامی بھی میرے یہی, لحمہم لحمی و دمہم دمی, یولمنی ما یولمہم یحزنونی ما یحزنہم. ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کا جسم میرا جسم. 5 ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے آ گئی, مباہلہ کی تیاری ہو گئی, اور اب ادھر تیاری کرنے کے بعد رسول گھر سے نکلے. یہ 5 ہستیوں کو لے کے رسول گھر سے نکلے, اور جب آسمان پہ فرشتوں نے پوچھا کہ میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے, چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کے شوہر ہے, اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں, یہ فاطمہ کے 2 اور پھر رسول کو سیدہ کے گھر سے 2 بیٹے ملے, اور رسول چلے. ایک ہاتھ میں مولا حسن کا ہاتھ پکڑا اور گود میں مولا حسین کو اٹھایا, اور رسول کے پیچھے سیدہ اور سیدہ کے پیچھے علی. یہ قافلہ چلا اور جہاں سیدہ قدم رکھتی پیچھے پیچھے علی سیدہ کے قدموں کے نشان مٹاتے جا رہے تھے. اور پھر یہ قافلہ مباہلہ کے میدان میں پہنچا. ادھر عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری آیا تھا, جو سب سے بڑا پادری تھا اس دور کا, وہ آیا تھا, اور اس نے اپنے جو اس کے ساتھ لوگ تھے ان کو مباہلہ کے ایک میدان کے کونے میں لے گیا, اور آسمان کی طرف دیکھ کے اس نے وسیلہ کیا حضرت عیسیٰ سے. اس نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم, ہم آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھتے, اور آج ہم مباہلہ کرنے آئے ہیں صرف آپ کی وجہ سے, تو آئیے ہماری مدد کیجیے, کیونکہ آپ کے مقابلے پہ کچھ لوگ آ رہے, آئیے ہماری مدد کیجیے. اور صرف خود نہ آئیے گا, جبرائیل کو بھی لے کے آئیے گا, اور اپنی ماں مریم کو بھی لے کے آئیے گا, ہمیں آپ تینوں کی ضرورت ہے. ادھر قافلہ مباہلہ کے میدان میں داخل ہوا, اور وہ عیسائی جو پادری تھا اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے, اور جب اس نے غور کیا قافلے پہ تو اس نے اپنے سارے جتنے اس کے ساتھی تھے ان سے کہا چھوڑو عیسیٰ کو, عیسیٰ سے دعا مانگنا بند کرو, فوراً ان کی طرف منہ کرو. سب نے ان کی طرف دیکھا
تو جو عیسائی پادری تھا اس نے کہا فوراً سجدے میں گرو اور انہیں سجدہ کرو، فوراً سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو عیسیٰ کو بلانے کے چکر میں تھا، اب کیسا کیا دیکھ لیا تو نے کہ انہیں سجدہ کروا رہا ہے؟ کیا یہ عیسیٰ سے افضل ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ عیسیٰ سے افضل ہے یا نہیں، اس قافلے میں ایک خاتون آ رہی ہے، اس قافلے میں ایک مستور آ رہی ہے، وہ مستور میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن اتنا دیکھ رہا ہوں وہ خاتون آ رہی ہے، اس کا پلو اٹھا کے مریم چل رہی ہے۔ اس بی بی کا پلو اٹھا کے مریم چل رہی ہے۔ ادھر یہ انہوں نے عیسیٰ کا نام لیا تو رسول حسنین کو لے کے گئے، ادھر انہوں نے مریم کا نام لیا تو رسول فاطمہ کو لے کے گئے، ادھر انہوں نے جبرائیل کا نام لیا تو رسول استاد جبرائیل کو لے کے گئے۔ اور اس عیسائی نے کہا جن تینوں کو ہم مانتے ہیں وہ تینوں اسی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور عیسیٰ آ رہے ہیں، وہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں عیسیٰ آ رہے ہیں، اور عیسیٰ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں فوراً ہٹ جاؤ، اور مباہلہ سے استثناء لے لو، ہٹ جاؤ، ختم کرو مباہلہ، واپس پلٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تم ختم ہو جاؤ۔ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں۔ وہ عیسائی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ وہ پیچھے پلٹے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ مباہلہ کے میدان میں نے لعنت اتار دی۔ اب لعنت آنے کی آیت ہے، لعنت جانے کی آیت کہیں نہیں۔ لعنت مباہلے والی گئی تو گئی کہاں؟ عیسائی پلٹ گئے، عیسائی پلٹ گئے اپنے موقف سے، عیسائیوں نے معافی لے لی، عیسائیوں نے کہا اے بی بی ہمیں معاف کیجئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجئے، عیسائی چلے گئے۔ لعنت عیسائیوں کے لیے آئی تھی، لعنت ان پہ پڑی نہیں۔ لعنت آنے کی آیت ہے، جانے کی آیت نہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ ہم نے لعنت اتاری اور پھر واپس بلا لی، ہم نے بس لعنت مباہلہ کے میدان میں اتار دی۔ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ جب لعنت کو ڈھونڈا، لعنت ویسے بھی اپنے حقدار تک پہنچ جاتی ہے، لعنت کو پتا ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ اور جب ڈھونڈا کہ یہ لعنت گئی تو گئی کہاں، تو انہی مباہلہ والے لوگوں میں سے ایک بی بی دربار میں آئی، اور جب وہ بی بی دربار میں آئی تو دربار پہ بی بی نے آ کے کہا میں اپنا حق لینے آئی ہوں، تو تخت پہ بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ مجھے گواہ چاہیے، تو بی بی کو مباہلہ والے گواہ یاد آئے، تو بی بی نے کہا میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ، میرا علی گواہ۔ جب یہ گواہ پیش کیے تو اس نے کہا میں ان گواہوں کو نہیں مانتی، تو بی بی نے کہا میں بھی اپنا حق لینے نہیں آئی، مباہلہ والی لعنت حقدار تک پہنچانے مباہلہ والی لعنت اس کے حقدار تک پہنچانے آئی ہو۔ بی بی کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار۔ درود پڑھیں ایک دفعہ مل کے بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا جب کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے بعد، تو انہوں نے کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اور کوئی چاندی سے بھری بوری اٹھا کے لے آیا، کوئی سونے سے بھری بوری اٹھا کے آیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا جو اس کے پاس تھا وہ لے آیا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دین پہنچایا، ہمیں آپ نے اتنے اچھے مذہب کی طرف راغب کیا، ہم اسلام سے پہلے بتوں کے بت پرست تھے اور چور لٹیرے تھے، آپ نے ہمیں اتنے اچھے مذہب کی طرف راغب کیا، ہم یہ تھوڑا سا اجر آپ کے لیے لائے۔ تو رسول نے کہا ہمیں یہ اجر نہیں چاہیے۔ انہوں نے زبردستی کی تو رسول نے آسمان کی طرف منہ کیا، میرے اللہ یہ کچھ چیزیں لائے ہیں کیا کروں؟ تو آواز آئی رسول ان سے کہہ دو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں اور کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے مودت اہل قربا کے، اقربا کی مودت چاہیے ہمیں بس۔ قرآن میں اللہ نے کہا بس ہمارا اجر یہ ہے کہ اقربا سے مودت کرو، محبت کرو، اور دنیا نے ایسی محبت کی کہ رسول کے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے۔
سیدہ کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے کچھ لوگ آ گئے. سوال یہ ہے عزادارو میرا کہ جب سیدہ دربار میں گئی تو کتنے قدم کا فاصلہ طے کر کے گئی؟ کیا بی بی کسی دوسرے ملک میں دربار میں حاضری دینے گئی؟ کیا بی بی کسی دوسرے شہر گئی یا کسی دوسرے محلے گئی؟ حتیٰ کہ بی بی دوسری گلی تک نہیں گئی، صرف چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہے سیدہ نے جانے اور آنے کا. جب سیدہ دربار میں گئی سر پہ ایک بھی سفید بال نہیں تھا. جب سیدہ دربار سے واپس آئی سارا سر سفید ہو چکا تھا. جب دربار سے بی بی واپس آئی تو سارا سر سفید ہو چکا تھا. جناب زینب نے کہا اماں فدق جانے کا اتنا غم منا لیا کہ سارا سر سفید کر لیا؟ تو بی بی نے کہا میری بیٹی ایسے ہزاروں فدق میری اولاد پر قربان، مجھے فدق جانے کا غم نہیں ہے، میں دربار میں منظر دیکھ کے آئی ہوں. بی بی نے کہا اماں کون سا منظر دیکھا ہے؟ تو آواز دی میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا ہے، میں نے دربار میں تیرے بازوؤں میں رسن دیکھی ہے زینب. 4 گھنٹے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی، بی بی دربار میں کھڑی رہی اور جتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے سارے رسول کی تحریر پڑھتے رہے. جب تحریر پڑھنے کے بعد تحریر خلیفہ وقت کے پاس پہنچی تو اس نے کہا میں اس تحریر کو نہیں مانتا، اور سیدہ کے سامنے سیدہ کے بابا کی تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور زمین پر پھینکا. اور پھر جب سیدہ واپس گھر پہنچی عزادارو، سیدہ گھر پہنچی، کچھ لوگ پیچھے سے چلے اور دروازہ سیدہ پر پہنچے اور دروازے پہ دستک دے کے کہا علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی نے یہ آواز سنی، دروازے کے پاس آئیں اور آ کے کہا کچھ تو شرم کرو، تمہارے رسول کا دروازہ ہے، تمہارے نبی کی بیٹی کا گھر ہے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. یہ کہنے کے بعد عزادارو ایک ملعون نے لکڑیاں جمع کی، دوسرے نے آگ لگانے کا انتظام جمع کیا. عزادارو آگ لگائی، سیدہ کا دروازہ لکڑی کا بنا تھا، لکڑی کے دروازے میں لوہے کی میخیں نکلی تھی. عزادارو جب لوہے کی میخوں نے سرخ ہونا شروع کیا، عزادارو ایک ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد دروازے پہ لات ماری، دروازہ سیدہ پہ گرا. سیدہ کی آواز آئی فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ میری مدد کر. دروازہ سیدہ پہ گرا اور ان لوگوں نے دروازے کے اوپر سے چل چل کے گھر میں داخل ہونا شروع کیا. یہ ملعون گھر میں داخل ہوئے اور مولا علی کی گردن میں رسیاں ڈال کے مولا علی کو لے کے جانے لگے. بی بی نے مولا کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کنفوز نے تازیانہ نکالا، سیدہ کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا، سیدہ کا ہاتھ علی کے پہلو سے مولا علی کو لے کے یہ عزاداروں مدینے کی گلیوں میں آ گئے. علی خاموش ہے اور مدینے کی گلی میں علی کی گردن میں رسیاں اور علی کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. یہ منظر دیکھنے کے بعد سیدہ اپنے بابا کی قبر پہ آئیں اور آ کے کہا بابا جس کی خاطر آئی ہوں میں اس کی خاطر بد دعا کرنے آئی ہوں، بابا علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی ہوں. اتنا کہا سیدہ نے کہ مدینے کی دیواروں نے بلند ہونا شروع کیا. ادھر مولا نے کہا سلمان جا کے سیدہ سے کہو بد دعا نہ کیجئے گا. ادھر سلمان آئے، سلمان نے آ کے کہا بی بی مولا کہتے ہیں بی بی بد دعا نہ کیجئے گا. سیدہ نے کہا بابا جس کی خاطر آئی تھی اسی کی خاطر واپس جا رہی ہوں. سیدہ گھر میں واپس آئیں. عزادارو چند دن گزرے، عزادارو چند دن کا گزرنا تھا کہ بی بی نے مولا کو بلایا اور کہا یا علی میرے پاس بیٹھیے. علی کو قریب اٹھایا، آواز دے کے کہا یا علی میری چند وصیتیں ہیں. آواز دی یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میرے جنازے میں میرے قاتل نہ آئے، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. بی بی رو کے کہتی ہے یا علی میرا حسین چھوٹا ہے، حسین کو رات کو پیاس لگتی ہے، یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے
دے گا. آزادارو وصیت کی سیدہ نے, آخری وقت آیا سیدہ کا. آزادارو جنازہ تیار ہوا, جنازہ تیار ہوا. مشکل خوشا مولا وہ جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا, سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ کے چیخے مار کے مولا نے رونا شروع کیا. آزادارو ادھر جنازہ تیار ہوا. جنازہ تیار کرنے کے بعد مولا نے کہا آؤ بچوں آ کے ماں سے آخری ودا کر لو. یہ کہنا تھا. حسن آگے بڑھے, حسن آگے بڑھے, جناب زینب آگے بڑھی, جناب ام کلثوم آگے بڑھی. تینوں بچوں نے ماں سے ودا کیا. مولا کی آواز آئی حسین ماں سے ودا نہیں کرنا, آگے آؤ آ کے ماں سے ودا کرو. آواز آئی بابا میں اس وقت تک آگے نہیں آؤں گا جب تک ماں مجھے ویسے نہیں بلائیں گی جیسے بلاتی تھی, جب تک ماں مجھے ہاتھ پھیلا کر اپنے قریب خود نہیں بلائیں گی میں آگے نہیں آؤں گا. آزادارو یہ سننا تھا کہ کفن کے بندھے ہوئے بند ٹوٹے, کفن میں سے 2 ہاتھ نکلے. آواز آئی آجا میرے لال حسین, آجا میرے کربلا کے غریب حسین. ماں بلاتی ہے. حسین نے آ کے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی. جبرائیل نے آسمان چھوڑا. جبرائیل نے آ کے کہا یا علی ماں اور بیٹے کو جدا کیجئے. آسمان پہ فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے. یا علی آسمان پہ کوہرام برپا ہو گیا ہے. آزادارو جنازہ سیدہ کو دفنایا. آخری جملہ جنازہ سیدہ کو دفنانے کے بعد علی گھر آئے. علی نے مصلی عبادت بچھایا, مصلی پہ آنے لگے. جناب فضہ آگے آئیں اور آگے کہتی ہیں یا علی ابھی نماز شروع نہ کیجئے گا. مولا نے کہا فضہ کیا ہوا؟ کہا یا علی ذرا چراغ روشن کیجئے. مولا نے چراغ روشن کیا. فضہ نے کہا یا علی وہ دیکھیے وہ صحن میں آپ کی ام کلثوم سو رہی ہے. یا علی وہ دیکھیے خاک پہ زینب سو رہی ہے. یا علی وہ دروازے کے پاس حسن سو رہا ہے. لیکن یا علی میں نے پورا گھر دیکھ لیا, مجھے حسین کہیں نہیں ملا. یہ سنا مولا نے تلوار کو نیام سے نکالا. مدینے کی گلیوں میں حسین کو آواز دیتے جاتے تھے اور پکارتے جاتے تھے حسین کہاں پر ہو, حسین مجھے جواب دو. یہ کہتے کہتے علی جنت البقیع میں داخل ہوئے. قبر زہرا پر پہنچے. منظر عجب دیکھا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے ماں کی قبر پہ لیٹا ہے اور آواز دے کے کہہ رہا ہے اماں اٹھو گھر چلو, اماں آپ کے بغیر گھر ویران ہو گیا, اماں آپ کے بغیر حسین کا گھر میں دل نہیں لگتا, اماں اٹھو گھر چلو. موت میں حسین.